بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ قیامت سنتے ہی ہم چشم تصور میں کائنات کو تباہیوں سے ہمکنار ہوتا دیکھتے ہیں۔ تمام احادیث اور روایات کے بعد بات صرف ایک نقطے پر ٹھہرتی ہے کہ قیامت کا علم تیرے رب کے پاس ہے، لیکن ہم کامیاب تجزیے کے بعد ایک معقول رائے دے سکتے ہیں۔ آج ہر مذہب، ہر فرقہ قیامت کی حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے، مگر یہ کب برپا ہوگی، یہ سوال ہمیشہ سے ادھورا ہے۔ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی نوعیت کیسی ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ایک ارضیاتی رپورٹ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ سائنس نے اس پر ایک دلچسپ تحقیق کی ہے جو کہ آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کچھ عرصہ پہلے لندن کے ایک قومی اخبار میں دنیا بھر میں زلزلوں کے پیش نظر ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں ارضیاتی جائزے کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت دنیا بھر میں 1500 آتش فشاں پہاڑ اور زیر سمندر 1600 قوی ہیکل آتشی پہاڑ بالکل ایکٹیو حالت میں موجود ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جو گزشتہ 10 سالوں میں جب بھی ابلے شدید تباہی کا باعث بنے۔ حیرت انگیز طور پر یہ پہاڑ پچھلے 2000 سال سے بالکل خاموش ہیں۔ ان میں تباہ کن مواد برابر ایک تناسب سے بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ابلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارضیاتی ماہرین نے رپورٹ کے بعد جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ حیران کن حد تک قرآن کی عملی تصویر معلوم ہوتا ہے۔ تجزیے میں لکھا ہے، زیر سمندر اور زمین کی بالائی سطح پر پہاڑی سلسلے آتش فشانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ حادثہ اتنا بدترین ہوگا کہ پہاڑ دھماکے سے اڑ جائیں گے۔ دھماکے کی آواز پوری دنیا کے لیے دہشت کا باعث ہوگی۔ پہاڑوں کی فضا میں بکھرتے ہی زمین اپنا توازن کھو دے گی، جس سے شدید ترین زلزلہ رونما ہوگا۔ زیر زمین بہتے میگاز تہ پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ زمینی تہیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ زیر سمندر پہاڑ اس قدر پریشر سے پھٹیں گے کہ پانی سینکڑوں فٹ اچھلتا ہوا زمین پر چھا جائے گا۔ زیر سمندر آگ سے بھرے لاوے اس قدر آتشی ہوں گے کہ سمندر کا پانی آگ پکڑ جائے گا۔ اس آگ سے چند منٹ بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، اب جدید فلکیاتی رپورٹ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناسا کی کرائی گئی تحقیقات میں کچھ شعاعیں شامل ہوئی ہیں۔ یہ وہ شعاعیں ہیں جو ایک بزرگ ستارہ مرنے سے پہلے خارج کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق ناسا کو موصول ہونے والی شعاعیں کسی دور دراز کے ستارے کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے سورج کی ہیں۔ سورج چونکہ ستارہ ہے، رپورٹ کے مطابق ہمارا سورج اب زیادہ عرصہ روشن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اپنی عمر پوری کر کے مرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس ارضیاتی اور فلکیاتی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر خیمہ زن ہے۔ جب ہم اس کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں جو اس دور میں نازل ہوئی جب زمینی حقائق کا کوئی اندازہ نہ تھا، لیکن اس کتاب کے اتارنے والے نے ہر چیز کا علم نہایت جامع اور مختصر انداز میں اس میں اتار دیا۔ زیر بحث رپورٹ کو قرآن مقدس کے آئینے میں دیکھیں تو بالکل وہی عکس ابھرتا ہے جسے سائنس قیامت کہتی ہے۔ سورۃ المعارج میں آیت نمبر 6 تا 9 کا ترجمہ ہے، ہم جانتے ہیں وہ قیامت ضرور آنے والی ہے جس دن آسمان پگھلے تانبے کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پھر ایک اور سورت کی آیت کا ترجمہ ہے، جب سورج تاریک پڑ جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے، جب زمین خوب ہلا دی جائے گی، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ اس سے واضح طور پر یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کو لے کر جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں اگر اسلامی نقطہ نظر کی بات کی جائے تو قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔
زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں آ جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آن پہنچی ہے اور اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی ہے، اور چاند شک ہو گیا اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آن کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ سورہ محمد کی آیت کا یہ ترجمہ تھا، لیکن قیامت کب آئے گی اور اس کی ٹھیک تاریخ اور سال اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کریم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات یہ ہیں: بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ نمبر 2، یہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کے یقین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کو ہے، اور اس کو اس وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، تو جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی ہے۔ اس طرح مختلف احادیث میں بھی اگر تحقیق سے کام نہ لیا جائے تو تعارض نظر آتا ہے۔ پہلے حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پہکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ وہ احادیث یہ ہیں: بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر یا دانہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس سے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، پھر فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ پھر فرمایا قیامت کسی ایسے شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ پھر فرمایا قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار بڑھنا شروع ہو جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔
بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ کہیں لوگ انہیں حاکم نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ انہیں گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان میں سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں آ جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے ولی اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور مومنین اور ابدال بھی آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آ جائے گی تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا نظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر 45 یا 48 ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی غلطی اور کوتاہی پر معاف فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔